السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے اعمال کہ یوم عرفہ کے دن ہم کو کیا کیا کام کرنے ہیں، تو تفصیل سے بات سنتے جائیے۔ جب 9 ذی الحجہ کا سورج طلوع ہو جائے تو مستحب ہے کہ حاجی سویرے سویرے ہی عرفے کی طرف چل پڑے۔ عام طور پر آج کل یہ بھی سنا گیا ہے، دیکھا گیا ہے کہ مولم حضرات منا سے رات ہی میں 12-1 بجے 2 بجے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم کو عرفہ چلنا ہے۔ فجر سے پہلے پہلے عرفہ پہنچا دیتے ہیں، اور فجر جو ہے عرفے میں ہوتی ہے، میدان عرفات میں ہوتی ہے۔ اگر ایسا کوئی اعلان ہو جائے جس میں فجر کی نماز آپ کی منا میں چھوٹ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، آرام سے حاجی حضرات مولمین کے اعلان کے مطابق ان کے ساتھ بس میں سوار ہو کر عرفات چلے جائیں۔ اب چونکہ اس کا جو ٹائم ہے منا سے نکلنے کا، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تب جو ہے نکلنا ہے، لیکن یہ نکلنا مستحب ہے، کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ کسی کی اگر فجر منا میں چھوٹ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے، نہ کوئی گناہ ہے۔ جب حاجی میدان عرفات میں پہنچ جائے تو وہاں ایک بات کا یہ دھیان رکھنا ہے کہ جس جگہ وہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں یہ چیک کر لے، یہ بات یقینی کر لے کہ وہ میدان عرفات ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں 2 میدان ہیں، ایک میدان نمیرہ ہے اور ایک میدان عرفات ہے۔ وہاں جو بڑی مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے مسجد نمیرہ، جس میں ہی حج کا خطبہ ہوتا ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اور اس کے جو ہے بے شمار دروازے بھی ہیں، کافی وسیع و عریض مسجد۔ اس مسجد کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا حصہ میدان نمیرہ میں ہے اور کچھ حصہ جو ہے میدان عرفات میں ہے، جس کے تختیاں جو ہے مسجد کے اندر وہاں لگا دی گئی ہیں کہ یہ مسجد نمیرہ کا میدان ہے، یہ عرفات کا میدان ہے۔ مسجد کے اندر آپ کو جو ہے معلوم ہو جائے گا، یا جو ہے وہاں کے جو پولیس والے ہیں اندر کام کرنے والے، یا بلدیہ والے صفائی کرنے والے جو ہیں، ان سے بھی آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ مسجد میں اگر آپ کا قیام ہے، مسجد میں آپ پہنچے ہوئے ہیں مسجد نمیرہ میں خطبہ سننے کے لیے، ظہر اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے امام کے پیچھے، تو وہاں جو ہے نماز ظہر تک، خطبہ سننے تک بھی، ظہر کی نماز تک بھی، پھر فوراً جو ہے عصر کی نماز بھی پڑھائی جائے گی، جمع بین الصلاتین کروایا جائے گا، تب تک بھی آپ جو ہے چاہے نمیرہ میں رہیں چاہے عرفات میں رہیں، دونوں جائز ہے۔ ظہر کی نماز تک مسجد نمیرہ کے میدان میں بھی رہ سکتے ہیں، مسجد نمیرہ میں نمیرہ کے مقام پر بھی رہ سکتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد، خطبے سے فارغ ہونے کے بعد، پھر یہ حاجیوں کو نمیرہ کا میدان چھوڑ کر عرفات کے میدان میں منتقل ہونا ہے۔ وہیں بازو ہے لکری، زیادہ دور نہیں ہے، بس وہ حدود کے بورڈ دیکھ کر ہم جو ہے پہچان لیں کہ یہ نمیرہ ہے یا یہ عرفات ہے۔ اس کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ عرفے کا وقوف ہی، عرفے کے میدان میں ٹھہرنا ہی حج ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ، حج جو ہے عرفے کا وقوف ہے، عرفے کے میدان میں پہنچنا ہے، عرفات کے میدان میں پہنچنا یہ حج ہے۔ یعنی میدان عرفات اگر کسی کا مس ہو جائے، وہاں پہنچ نہ پائے، تو پھر اس کا حج حج شمار نہیں ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ عرفے کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ تمام ارکان میں سب سے بڑا، سب سے عظیم رکن عرفے کا، عرفات کا وقوف ہے، جس کے بغیر حج صحیح نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھنے کی چوتھی بات ہے کہ وقوف عرفہ کے بغیر حج صحیح نہیں ہوگا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر وقوف عرفہ فوت ہو جائے، زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں کوئی حاجی نہ پہنچ سکے تو اس کی قضا بھی نہیں ہے، یعنی اس کا حج ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں چھٹی بات یہ ہے کہ کوئی چیز اس کمی کو پورا نہیں کر سکتی، نہ قربانی دینے سے یہ کمی پوری ہو سکتی ہے، اور نہ روزے رکھنے سے یہ کمی پوری ہو سکتی ہے۔ یعنی میدان عرفات کا وقوف مس ہونے کی صورت میں اس کا کوئی بدل یا اس کے قائم مقام کوئی عمل نہیں ہے، اس کو دھیان میں رکھنا ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ یہاں ظہر اور عصر کی نماز جماعت اور قصر کے ساتھ ادا کی جائے گی، یعنی نماز ظہر کے فوراً بعد نماز عصر بھی پڑھائی جائے گی۔ اگر مسجد نمیرہ میں ہے تو جماعت سے پڑھ لیں، یا اپنے ٹینٹ میں، اپنے خیمے میں ہیں تو وہاں جو ہے اپنے خیمے میں
جماعت بنا کر یہ دو نمازیں جمع کر کے خصر کے ساتھ پڑھیں۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ نبی کا آفتاب غروب ہوتے ہی مزدلفہ کی طرف چل پڑے، یعنی غروب آفتاب تک آپ کو میدان عرفات میں قیام کرنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات کو نہیں چھوڑنا ہے۔ مولم حضرات یہاں بھی ایک گڑبڑ کرتے ہیں، وہ گڑبڑ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر، مطلب ہے عصر کی جو نماز کا وقت ہے عام طور پر اس کے بعد سے ہی اعلان کر دیتے ہیں، یا مغرب سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے سے ہی اعلان کر دیتے ہیں ابھی غروب آفتاب کے لیے تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باقی ہے، تبھی جو ہے وہ شور مچاتے ہیں کہ بسیں ریڈی ہیں، بس میں آ کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ تھوڑا سا پریشان کن مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ جو ہے بس میں اگر بیٹھ بھی گئے ہیں، چونکہ بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بسیں جلدی جلدی جو ہے وہ نکل نہیں پاتی ہیں، بس سلو نکلتی ہیں، اس طریقے سے آپ بس میں بیٹھ بھی جائیں تب بھی جو ہے دعائیں کرنا نہ چھوڑیں، دعائیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اس لیے کہ ظہر اور عصر کی نماز کے بعد ظہر کے ٹائم پہ ہی کھانے پینے کا ٹائم ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے لوگوں کا، پھر اس کے بعد بعض لوگ سونے والے تھوڑا 1 آدھ گھنٹہ سو جاتے ہیں اپنے اپنے خیموں میں، عصر کے وقت جو ہے پھر اٹھتے ہیں، اٹھ کر جو ہے پھر وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر دعاؤں میں بیٹھتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات اس دن جو ہے دعاؤں کو مس نہ کریں، آرام کم کریں اور دعاؤں کا اہتمام زیادہ کریں۔ چنانچہ 9ویں بات ہماری یہ ہے کہ یہاں میدان عرفات میں سب سے زیادہ اہم ترین کام دعا کا اہتمام ہے، بلکہ آج کے دن تمام اعمال میں سب سے افضل عمل دعا ہے، کیونکہ آج اللہ رب العالمین کی طرف سے معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ بعض حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور حاجیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، حاجیوں کے احرام کے لباس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ منظر ہے، اس میں ہم جو ہے دعاؤں میں سستی اور غفلت نہ کریں۔ 10ویں بات یہ ہے کہ چونکہ یہ یوم عرفہ ارکان حج کا سب سے اہم ترین رکن ہے، اس لیے مسلمانوں کے نزدیک یہ دن تمام ایام حج میں افضل ترین دن ہے، اس حیثیت سے کہ یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے ایک دن ہے۔ والفجر ولیال عشر، لیال عشر سے مراد یہ ذی الحجہ کے 10 دن، یعنی رات کہہ کر اللہ تعالیٰ دن مراد لیتا ہے، یعنی یہ 10 دن ولیال عشر یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں سے ایک دن جو ہے 9ویں ذی الحجہ کا بھی ہے، اس لیے اس دن کی مناسبت سے اس کی یہ فضیلت ثابت ہے۔ حجاج کرام جبل عرفات، جبل الرحمت کے پاس وقوف کرتے ہیں بہت سارے۔ یہ ایک پہاڑ ہے مکہ مکرمہ کی مشرقی جانب، اس مقام پر واقع ہے جس کی سڑک مکہ مکرمہ اور طائف جانے والے سڑک کے 22 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ عرفہ کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے علماء کرام کے درمیان مختلف اقوال ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ قول یہ ہے کہ سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں اتار دیے گئے زمین پر، تو وہ کہیں اترے، یہ کہیں اترے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حوا جدہ میں اتری یا ان کو وہاں اتارا گیا، اور حضرت آدم سری لنکا میں اتارے گئے۔ یہ سب روایتیں ہیں، اقوال ہیں علماء کے، ان کی حقیقت اللہ عالم۔ جب سے یہ اترے زمین میں تب سے ہی اللہ رب العالمین سے چونکہ تنہا ہو گئے تھے، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کی دعا بکثرت کرتے 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 پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہوتی ہے، میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت حوا کے جدہ میں اتارے جانے کی ایک دلیل یہ بنتی ہے کہ جدہ جو لفظ رکھا گیا ہے جدہ شہر کا، وہ جدتن سے یہ معنون ہے۔ جدتن عربی میں دادی کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہی جو ہے جدہ پڑ گیا ہے۔ بہرکہ واللہ عالم، یہاں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے عرفات کے میدان میں، جسے عرفہ یا عارفو کے لغوی معنی کے اعتبار سے آپس میں دونوں ایک دوسرے کو پہچان بھی لیتے ہیں، چونکہ برسوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ برسوں کے بعد ملاقات میں کبھی کبھی اجنبی عورت جب سامنے آتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ تھوڑا سا حجاب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ جنت میں ساتھ رہے ہیں، کئی دنوں کا ساتھ رہا تھا، اس لیے وہ آپس میں پہچان لیتے ہیں۔ 12ویں بات، یوم عرفہ کی 12ویں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن جو بہترین دعا ارشاد فرمائی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خیر دعا دعا یوم عرفہ و خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، یعنی بہترین دعا، افضل ترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور اس دعا کو میں نے اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کرام نے یہیں میدان عرفات میں اس دعا کو پڑھا تھا، کیا تھا۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، جس کو بعض علماء نے، بعض محدثین نے ضعیف کہا ہے، ابن حجر وغیرہ نے، لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن لغیرہ یا حسن کہا ہے، اور امام البانی سے پہلے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح الاسناد اور حسن یا اس کے قریب قریب کا حکم لگایا ہے۔ بہرکیف اس دعا کو پڑھنا چاہیے میدان عرفات میں کثرت کے ساتھ، یعنی تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، یہ میدان عرفات آتے ہوئے بس میں پڑھتے رہے، عرفات پہنچ کر بھی پڑھتے رہیں، اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ بھی پڑھتے رہیں، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کثرت سے پڑھنا چاہیے ان دعاؤں کو، یہ مسنون اور مستحب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر دعا فرمایا کہ دعاؤں میں افضل دعا، خیر یعنی بہت بہترین دعا لا الہ الا اللہ کا صیغہ، جبکہ پورے ان کلمات میں دعا یا کوئی لفظ نہیں ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس میں کوئی دعا یا لفظ نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا جو ہے دو قسم کی ہے، دعا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک دعائے مسئلہ، یعنی وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنا جس میں سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، میری روزی کو شادہ کر دے، یہ ہم جو اللہ 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 جیسے مانگتے ہیں دعائے مسئلہ میں مانگنا جس میں ہوتا ہے، یہ قسم یہ ہے۔ دوسرا ہے دعائے عبادت، یعنی جیسے قرآن کریم کی تلاوت ہے، اذکار ہیں جن میں اللہ رب العالمین کی تعریف توصیف ہوتی ہے، تو یہ قرآن کریم کا تلاوت کرنا خود جو ہے ایسی عبادت ہے جس میں دعا بھی ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر ایسی عبادت ہے جس میں دعا بھی ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا جو صیغہ ہے عرفے کے دن پڑھا جانے والا، یہ بھی دعائے عبادت ہے، اس لیے اس کو دعا کے انداز سے ہی پڑھنا چاہیے۔ اب آئیے، اب ہم گفتگو کرتے ہیں 14ویں بات ہماری۔ 14ویں بات یہ ہے کہ آج عرفے کے میدان میں جو دعا کرنا ہے اس کے کچھ آداب ہیں، سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ آدمی وضو کر لے اور قبلہ رخ ہو کر یا کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے، کبھی کھڑا ہو کر، کبھی بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر کھڑا ہو کر، تھوڑی دیر بیٹھ کر، قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا میں مشغول ہو جائے، یعنی کھڑا ہو کر دعا کرنا یہ بھی ثابت ہے حدیث سے، اور بیٹھے ہوئے دعا کرنا یہ بھی ثابت ہے حدیث سے، اور ہاتھوں کو اٹھانا بھی ثابت ہے حدیث سے، اور استقبال قبلہ تو یہ دعا کا اہم ترین ادب بھی ہے، اور وضو ہے، یہ پہلا کام کرنا ہے دعا شروع کرنے کے لیے۔ اب یہاں میں رک کر آپ کو ایک فائدے کی چیز بتا رہا ہوں کہ پورے ایام حج میں جہاں جہاں ارکان ادا ہوتے ہیں حج کے، 6 مقامات ایسے ہیں جہاں جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا حدیثوں سے ثابت ہے۔ 6 مقامات جہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا حدیثوں سے ثابت ہیں، جس میں سے 6 میں سے ایک مقام ہے میدان عرفات میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ میدان عرفات میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ 6 مقامات میں سے ایک مقام میدان عرفات میں ہاتھ اٹھانا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ باقی 5 مقامات میں آپ کو جو ہے آگے بتاؤں گا جہاں جہاں وہ مقام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ادب دعا کا یہ ہے کہ دعا شروع کرنے کے وقت سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف میں اس کے اسماء حسنیٰ اور اس کے اونچے اور اعلیٰ صفات کا تذکرہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، چاہے عربی میں ہو چاہے اردو میں ہو یا اپنی لینگویج میں ہو، خوب اللہ کے اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو شکور ہے، تو مہربان ہے، تو فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، خوب تعریف کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور دعا شروع کریں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ ہم آج اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، گناہوں پر نادم ہوں، اور پھر جو گناہ ہم سے پچھلے دنوں سابقہ زندگی میں ہو چکے ہیں ان کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، یعنی سچی توبہ کریں، توبۃ النصوح کریں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے دعا کی قبولیت کا پکا یقین رکھ کر دل میں کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا،
میری دعا انشاءاللہ آج ضرور قبول ہوگی، یعنی یقین تام ہو دعا کی قبولیت پر۔ یہ بہت اہم ترین دعا کا ادب ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ دعا میں آج جتنا رو سکتے ہیں، جتنا آوازاری کر سکتے ہیں، جتنی گڑیا کر سکتے ہیں، تضرع خوشی و خضوع کے ساتھ دل چھوڑ کر اپنے گناہوں کی تقصیر کا اعتراف کرتے ہوئے، یعنی ادا ہماری ایسی ہو کہ اللہ رب العالمین کو ترس آ جائے، اس انداز سے دعا کریں۔ اور عصر کے وقت کے بعد، مغرب سے پہلے پہلے شام کے جو اذکار ہیں، شام کے جو اذکار ہیں ان کو مس نہ کریں، ان کو لازماً جو ہے پہلے پڑھ لیں، اذکار کر لیں۔ ساتواں ادب دعا کا یہ ہے کہ یہ دعا انفرادی طور پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کریں، اجتماعی دعا کا اہتمام نہ کریں کہ ایک مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں، سب بیٹھ کے آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے بدعتیوں کے حلقوں میں، دیوبندی حضرات اس کا بڑا جو ہے اہتمام کرتے ہیں، عرفات کے میدان میں ان کے اپنے اپنے خیموں میں جو ہے اس قسم کا ہلہ گلا ہوتا ہے، تو ہم چوکن نہ رہیں۔ یہ دعا جو ہے انفرادی ثابت ہے، اجتماعی نہ ثابت ہے، نہ اس کی کوئی اصل ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ آج کے دن کا 15واں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس دن حاجیوں کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے، حاجیوں کے لیے اس دن جو ہے روزہ نہیں ہے۔ اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ آج دعا مانگنے کے لیے کیا کیا دعائیں مانگیں، اس سلسلے میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے مشائخ کی کتابیں ہیں، شیخ عبد المحسن العباد، شیخ عبدالرزاق البدر، اور بھی بہت سارے عربی مشائخ کی کتابیں ہیں، وہاں ملتی ہیں تو لے لیں، یا یہاں پہنچ کر مکے میں یا مدینے میں جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ تقریباً 30-40 دعائیں آپ کو مل جائیں گی اعراب کے ساتھ۔ کتاب اگر ہے تو کتاب رکھ کر کھول کھول کر جو ہے بیٹھ کر اٹھ کر کھڑے ہو کر کتاب دیکھ دیکھ کر جو ہے پڑھیں دعائیں۔ اگر ترجمے کی کتاب ملتی ہے اس سلسلے میں تو ایک بار فرصت کے اوقات میں دعاؤں کے ترجمہ بھی پڑھ لیں، یا دعا کرتے ہوئے دعا اردو میں ہی ترجمے سے ہی جو ہے دعا کر لیں، یہ سب ثابت ہے۔ کتاب اگر رہی تو بہتر ہے، تاکہ دعائیں نبیوں نے جو مانگا ہے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ میں دعا کی ہے ان الفاظ میں دعا ہم کر سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں آج کے دن کے حوالے سے۔ اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عرفے کا وقوف نصیب فرمائے، قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے حج کو حج مبرور بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔